بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا مجانی ادب کا سبق تقوی اللہ، اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر۔ قال البستی، بستی نے کہا واشدد یدیک بحبل اللہ معتصما فإنہ الرکن ان خانتک ارکان۔ شد شد مطلب ہوتا ہے باندھنا، حبل رسی، معتصم مضبوطی کے ساتھ، اعتصام مضبوطی کے ساتھ۔ لیکن آپ یہ وہ مضبوطی نہ لیں جو مضبوطی ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ مضبوطی سے باندھ دینا، بالکل جو ہے سختی سے باندھ دینا کہ وہ کھلے نہیں۔ یہاں پر وہ مقصد مراد نہیں ہے۔ یہاں پر جو کہ اردو میں جو تعبیر ہے وہ مضبوطی سے کیا جا رہا ہے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ یہاں اعتصام سے مطلب وہ مضبوطی نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں، بلکہ اردو زبان میں جو تعبیر ہے وہ تعبیر انہوں نے کی مضبوطی کے ساتھ، ورنہ اس کا حقیقی معنی اعتصام بالحبل کا مطلب ہے التجا الیہ احتما به عکف به، یعنی رسی سے اگر اس کو منسلک کریں گے، اس کا صلہ اگر رسی لائیں گے اعتصام کا، تو مطلب ہوگا کہ اس کی طرف پناہ لینا، اس کی جانب پناہ لینا، اس کی حفاظت میں آ جانا، عکف به اس کے ماتحت ہو جانا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی، تو معاذ اللہ کی رسی کیا ہے؟ کوئی رسی نہیں ہے۔ یہاں مراد ہے کہ اللہ کی پناہ لے لو، لیکن اس کو تعبیر ایسی کر رہے ہیں کہ وَاشْدُدْ يَدَيْكَ بِحَبْلِ اللَّهِ مُعْتَصِمًا، اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ کی رسی سے مضبوطی سے باندھ لو۔ یہاں مطلب یہ ہے کہ اللہ کی پناہ لے لو۔ فَإِنَّهُ الرُّكْنُ، تو بے شک یہ اللہ کی جو رسی ہے اور اللہ جو ہے، فَإِنَّهُ الرُّكْنُ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے، رکن یعنی سہارا، بے شک اللہ کی ذات ایک ایسا سہارا ہے، ان خانت کا ارکان، یہ وہ سہارا ہے، ان خانت کا ارکان، جب سارے سہارے تم سے خیانت کر جائیں۔ خانہ یا خونو مطلب ہوتا ہے خیانت کرنا، دغا کرنا۔ وقال ابن الوردی، ابن الوردی نے کہا وَاتَّقِ اللَّهَ فَتَقْوَى اللَّهِ مَا جَاوَرَتْ قَلْبَ امْرَئٍ إِلَّا وَصَلْ، اللہ سے ڈرو تو اللہ کا ڈر، ما جاورت قلب امرئ، جب بھی، یہاں پر ما جو ہے مصدریہ نہیں ہے بلکہ ظرفیہ ہے، جب کسی انسان کے دل میں جاگزی ہو جاتا ہے، الا وصل، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مل جاتا ہے۔ یہاں وصلہ سے مراد کیا؟ اللہ سے مل جاتا ہے۔ جیسے کہ کوئی نیک و صالح انسان انتقال کر جاتے ہیں، یا کوئی بھی شخص انتقال کر جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ انتقال کے بعد وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا بروز قیامت، تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ان کا وصال ہو گیا، یعنی وہ پہنچ گئے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو یہاں پر دوسرا ایک معنی یہ تھا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے سے ڈرا جا سکتا ہے؟ یہاں مطلب میں بولنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو 70 ماہ سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، اور اتنا پیار کرنے والے رب سے ہم ڈریں، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا کوئی بچہ اپنی ماں سے ڈرتا ہے؟ بلکہ وہ تو لاڑ دکھاتا ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہاں تقوی کا مطلب وہ نہیں ہے جو ہم خوف کا لیتے ہیں، تقوی کا مطلب یہ نہیں جو خوف کا لیتے ہیں، بلکہ یہاں پر وہی ڈر ہے جو ایک بچے کو اپنی ماں سے ہوتا ہے۔ جب کوئی غلطی کرتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ اگر میں غلطی کروں گا تو میری ماں مجھے اس سے تنبیہ کرے گی، لیکن وہ تنبیہ صرف اتنی ہوگی کہ مجھ کو متنبہ کر دے، اس غلطی سے دور کر دے۔ تو یہاں پر بتانا مقصد یہ ہے کہ تقوی کا مطلب یہاں اللہ سے ڈرنا ہے، اس لیے کہ ہم جب امام متولی شعراوی نے بہت اچھی اس کی تفسیر بیان کی 2 لفظوں میں۔ آپ نے فرمایا کہ جب ہم دنیا میں کسی سے ڈرتے ہیں تو اس سے بھاگتے ہیں، اس سے دور ہو جاتے ہیں، لیکن جب ہم اللہ سے ڈرنے لگتے ہیں تو اس سے قریب ہو جاتے ہیں۔ بس اس کا مطلب آپ سمجھ لیں کہ خوف کا مطلب کیا ہوتا ہے، تقوی کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر ڈریں گے تو آپ تو دور ہوں گے، لیکن یہاں اللہ کا تقوی اور اللہ سے ڈرنا ایسا ہے کہ جب ہم ڈرنے لگتے ہیں اللہ سے تو اس سے قریب ہونے لگ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر یہی مطلب ہے اس کا کہ یہ وہ مطلب نہیں ہے جو خوف کا ہم لیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی سے ڈرتے ہیں تو اس سے دور ہو جاتے ہیں، جبکہ اللہ سے ڈرتے ہیں تو اس سے قریب ہو جاتے ہیں، اور جب ہم کسی سے مانگتے ہیں تو اپنے سروں کو نیچے کر دیتے ہیں،
اور جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں اپنے سر کو اٹھا کر مانگتے. یہ میرے رب کی ذات ہے جو اپنے بندے کو ذلیل نہیں کرنا چاہتی. بندہ ہی خود ہے جو اپنے اعمال سے اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے. لیس من یقطع طرقا بطلا، جو راستے طے کرے. قطع طرق مطلب کیا؟ راستوں کو طے کرنا، راستوں کو کاٹنا مطلب راستوں کو طے کرنا. وہ شخص جو راستے طے کرے، لیس بطلا، وہ بہادر نہیں ہے. انما من یتق اللہ البطل، بے شک جو اللہ سے ڈرے وہ اصل میں بہادر ہے. قال ابن عمران وسل الالہ ولذ به لا تنسه فاللہ یذکر عبدہ اذ یذکرہ، اور اللہ سے مانگو اور اس کی پناہ لو، اسے نہ بھولو تو اللہ کو یاد کرو. فاللہ یذکر عبدہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو یاد کرتا ہے. اذ یذکرہ، جب وہ اسے یاد کرتا ہے. یہاں پر امام متولی شعراوی کی بہت اچھی بات میں کہنا چاہوں گا. آپ نے فرمایا کہ اپنے خوشحالی کے دنوں میں اللہ کو یاد کرو تو تمہاری تکلیف کے دنوں میں وہ تمہیں یاد کرے گا. کیونکہ جب بندہ یاد کرتا ہے اپنے رب کو تو رب بھی اسے یاد کرتا ہے. لیکن پہلے بندے کو قدم بڑھانا ہوگا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قدم سے کئی گنا زیادہ اس سے قریب ہو جاتا ہے. تو یہاں بتایا کہ وہ سل الہ، سأل یسألو کا امر سل آیا ہے. واللذ بھی لادا یلودو کا امر لذ ہے. لادا یلودو اسی سے ملاذ آتا ہے، یعنی پناہ لینا. لا تنسہ، اور اسے مت بھولو. تو یہاں پر لا تنسہ میں یا نہیں ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ فعل نہیں ہے. فعل نہیں کے آخر میں آخر مجزوم ہوتا ہے، اگر حرف علت ہو تو وہ گر جاتا. وقال غیرہ، اور اس کے علاوہ کسی شاعر نے کہا لا تجعلن المال کسبک مفردا وتقى الہک فجعلن ما تکسب، مال کو تنہا اپنی کمائی نہ بناؤ. لا تجعلن المال، مت بناؤ مال کو، مفردن تنہا، کسبک اپنی کمائی. کسب یکسب یعنی کمائی کرنا، یعنی صرف مال ہی کے حوالے سے یہ مت کہو کہ میں مال کما سکتا ہوں یا میں نے مال کمایا. آگے بتاتے ہیں وہ تقا الہی کا، تقا یہ مصدر ہے، اور اپنے رب کے ڈر، اپنے رب کا تقوی اور اس سے ڈر. فجعلن ما تکسب، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی کو وہ بناؤ جو تم کماتے ہو. مطلب یہ کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی کو اپنی کمائی بناؤ. صرف مال کو اپنی کمائی مت بناؤ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی کو اپنی کمائی بناؤ. مثال کے طور پر آج ہم نے کاروبار کیا، بزنس کیا یا کوئی کام کیا جس میں ہمیں اجرت ملی، تو ہم اسے گنتے ہیں اور پھر ہم یہ بھی بولتے ہیں لوگوں کے آج دن میں نے اتنا کمایا. اسی طرح ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کے بعد اس چیز کو ضرور گننا چاہیے کہ ہم نے اللہ سے تقوی اختیار کیا، اللہ سے ڈرے تو ماشاءاللہ ہم نے آج پورے دن کی نماز پڑھی، اور ہم اتنے لوگوں سے ملے تو ان سے اچھا سلوک کیا، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا. اسے بھی اپنا کسب بناؤ اور یہ سوچو کہ جو میں نے کیا ہے اسے میں نے محفوظ رکھا ہے، اب میں گناہ نہیں کروں گا تو کل مصیبت کے دنوں میں یہ نیکی میرے کام آئے گی. ما احسن ما قال ابو نواس لہارون الرشید، ابو نواس شاعر نے ہارون رشید سے کیا ہی خوب بات کہی. وقد اراد عقابہ، یہ اس وقت اس نے ہارون رشید سے کہا، ابو نواس نے، جب ہارون رشید نے اسے سزا دینے کا ارادہ کیا. بہت ہی زبردست بات ہے. ہارون رشید عباسی خلیفہ ہے، اس کا دور بہت ہی ترقی کا دور تھا اور یہ بہت عظیم بادشاہ گزرا ہے. اس کا لشکر بھی بہت عظیم تھا. یہ سلطنت عباسیہ جو ہے کافی بڑے رقبے میں پھیلی ہوئی تھی، اتنا بڑا بادشاہ تھا یہ، اور اس کے سامنے ابو نواس شاعر کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اس کے مرتبے کے اعتبار سے کوئی حیثیت نہیں تھی، اور اس سے ہارون رشید سزا دینے کا ارادہ کر رہا ہے. لیکن اس وقت ابو نواس نے، آپ دیکھیں ذرا اس کا جواب، کہ اس وقت ابو نواس ہو سکتا تھا کوئی بھی شخص جسے تکلیف دی جائے، جسے عقاب دیا جائے، سزا دی جائے تو وہ پیروں پر گر جائے اور معافی چاہے، لیکن ابو نواس نے ایسا نہیں کیا. ابو نواس نے ایسی بات کہی کہ ہارون رشید بھی حیران ہو گئے. اور یہ وہ دور تھا کہ جب لوگ جو ہے ادب کے معاملے میں بہت اعلیٰ تھے.
وہاں اس وقت کرامت تھی، احترام تھا، عزت تھی، شرافت تھی، اس کا بڑا لحاظ رکھا جاتا تھا. کسی کو سزا دی جاتی اس کا جرم موجود ہوتا، لیکن اگر وہ اپنی ادبی باتوں سے سزا دینے والے کو اس کے دل موہ لیتا تو اسے چھوڑ دیتا. تو یہ ایک اس وقت دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ علم کی قدر تھی. آج علم کا بازار لیے لوگ پھر رہے ہیں، بلکہ بحر العلوم میں سمجھتا ہوں کہ پھر رہے ہیں، لیکن ان کی کوئی قدر نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ زمانہ اہل کی قدر کرنا ہی نہیں جانتا، اسی لیے آج قدر کی جگہ پہ نا اہل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. استغفر اللہ العظیم. اس نے بہت زبردست بات کہی جب اسے سزا دینے کا ارادہ کیا. ہارون رشید نے کہا قد کنت خفتک، اے ہارون رشید میں تجھ سے ڈرتا تھا. اس کا مطلب یہ کہ میں ابھی نہیں ڈرتا ہوں. کہا کہ میں تجھ سے ڈرتا تھا. ثم امننی، پھر مجھے امان دے دیا. امن یؤمن تأمین، امان دینا، کسی کو اطمینان دینا. تأمین ماڈرن اسٹینڈرڈ عربک میں تأمین کا مطلب ہوتا ہے انشورنس. آپ کا لائف انشورنس، جو انشورنس کمپنی ہوتی ہے جو آپ کے لائف انشورنس کرتی ہے، اسی طرح آپ کے گھروں کا انشورنس ہوتا ہے. آپ کے گھر میں اگر کوئی اہم چیز رکھی ہے تو اس کا آپ انشورنس کرا لیتے ہیں. جب آپ کے خود کا انشورنس ہو رہا ہے تو کسی بھی چیز کا انشورنس کرا سکتے ہیں. تو انشورنس کا یہاں پر مطلب ہے. تو کہا کہ میں تجھ سے بہت ڈرتا، میں تجھ سے نہیں ڈرتا، میں تجھ سے ڈرتا تھا. قد کنت خفتک، میں تجھ سے ڈرتا تھا، پھر مجھے امان دے دیا، پھر مجھے امان دے دیا. خوفک اللہ، تیرے اللہ کے ڈرنے نے. یعنی مجھے امان اس وقت ملا، میں بہت ڈرتا تھا تجھ سے، لیکن میرا ڈر اس وقت نکلا جب مجھے پتا چلا کہ تو اللہ سے ڈرتا ہے. لہٰذا مجھے امان دے دیا تیرے اللہ سے ڈرنے نے. کس چیز سے؟ من ان اخافک، کہ میں تجھ سے ڈروں. میں تجھ سے ڈرتا تھا، لیکن میرا یہ ڈر جو تجھ سے تھا اس وقت ختم ہوا جب مجھے پتا چلا کہ تجھ پر بھی کوئی ہے اور وہ میرا رب ہے اور تو اس سے ڈرتا ہے. جب مجھے پتا چلا تو اللہ سے ڈرتا ہے تو پھر تو کوئی غلط کام نہیں کرے گا. انشاءاللہ العزیز اگلا سبق کل پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.